اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور اس کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جنگ جمل کے جنگ میں ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا۔ میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، آج کی لڑائی میں یا تو ظالم مارا جائے گا اور یا مظلوم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یعنی کہ مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کے میرے لیے اور تیسرے حصے کی وصیت میرے بچوں کے لیے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے لیے وصیت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ 1/3 کے 3 حصے کر لینا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کے ہم عمر تھے، جیسے حبیب اور عباد اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت ان کی 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان کے والد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کے مولا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی قرض ادا کرنے میں مجھے دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا، ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ جب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر شہید ہو گئے، ان کے پاس کوئی درہم یا دینار نہیں تھی، بلکہ کچھ تو اراضی کی صورت میں تھا۔ 11 مکانات مدینہ میں تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفہ میں تھا اور 1 مصر میں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا، اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں، البتہ اس صورت میں رکھ سکتا ہوں، یہ میرے ذمے بطور قرض رہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے، اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا۔ البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیا جو میرے والد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر قرض تھا، اس کی تعداد 22 لاکھ تھی۔ اس کے بعد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا، بیٹے، میرے دینی بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا قرض رہ گیا؟
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ 1,00,000۔ اس پر حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمایہ سے یہ قرض ادا ہو سکے گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد 22 لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے، خیر اگر کوئی دشواری پیش آئی تو مجھ سے کہنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غابت کی جائیداد 1,70,000 میں خریدی تھی، لیکن عبداللہ نے وہ 16 لاکھ میں بیچی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 لاکھ روپیہ قرض تھا۔ انہوں نے تو یہی پیشکش کی کہ اگر تم چاہو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو سارا قرض ختم کر کے مجھے آخر میں دے دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر انہوں نے کہا کہ پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطعہ مقرر کرو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے۔ تاریخ دے دی اس کو۔ پھر بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ غابہ کی جائیداد میں 4.5 حصے ابھی بک نہیں سکے تھے، اس لیے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں شام میں تشریف لے گئے۔ وہاں عمر بن عثمان، منظر بن زبیر اور ابن زمعہ موجود تھے۔ معاویہ رضی اللہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جائیداد کی قیمت طے ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے پائی تھی۔ اس پر معاویہ رضی اللہ نے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے؟ انہوں نے بتایا کہ 4.5 حصے۔ اس پر منظر بن زبیر رضی اللہ نے کہا ایک حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ پھر دوسرے صحابی عمر بن عثمان نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ ابن زمعہ نے کہا 1 لاکھ 1 حصہ میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1.5 حصہ۔ معاویہ رضی اللہ نے کہا کہ پھر اسے میں 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 لاکھ میں بیچ ڈالی۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قرض کی ادائیگی کر چکے تو زبیر رضی اللہ کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراث تقسیم کر دیجیے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک 4 سال تک ایام حج میں اعلان نہ کراؤں کہ جس شخص کا بھی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر قرض ہو ہمارے پاس آئے اور اپنا قرض لے جائے۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا، اور جب 4 سال گزر گئے تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی میراث کو تقسیم کیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق 2.5 حصے میں بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا۔ پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ کی رقم آئی اور کل جائیداد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 کروڑ 2 لاکھ ہوئی۔ سبحان اللہ۔